مہر النساء شاہ نواز سے کہتی ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا عمل کو اس شادی کے لیے راضی کر کے۔ عمل اور شہریار کی جوڑی کافی اچھی لگ رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش بھی نظر آتے ہیں۔ شاہ نواز گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے کیونکہ اسے بھی یہی لگا تھا کہ عمل شہریار کے ساتھ شادی کر کے خوش ہے، لیکن اپنی شادی والے دن ہی جب عمل نے شاہ نواز سے کہا تھا کہ میں شہریار سے شادی تو ضرور کر رہی ہوں لیکن میرے دل میں آج بھی تم ہو اور ہمیشہ تمہاری ہی محبت زندہ رہے گی، تو شاہ نواز عمل کی اس بات پہ خاصا پریشان ہو گیا تھا کیونکہ شاہ نواز یہی چاہتا ہے کہ عمل اپنی نئی زندگی کا آغاز صدقے دل سے کرے۔ جیسا کہ شاہ نواز کے دل میں اب مہر النساء کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، تو عمل کی بھی زندگی اور دل میں صرف شہریار کو ہونا چاہیے۔ بہرحال شاہ نواز سوچتا ہے کہ فی الحال مہر النساء کو یہ بات بتانا مناسب نہیں ہے، اس لیے مہر النساء کی ہاں میں ہاں ملا کے بس عمل اور شہریار کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دیتا ہے۔ تبھی مہر النساء کو اچانک وہ ان نون نمبر کی کال یاد آتی ہے جس نے بتایا تھا کہ زین شاہ کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ شاہ نواز کا کوئی قریبی فیملی ممبر ہے۔ تو مہر النساء سوچتی ہے کہ وقت آ چکا ہے، مجھے شاہ نواز کو اس کال کے بارے میں بتا دینا چاہیے تاکہ شاہ نواز مزید محتاط ہو جائے۔ اب الیکشن کمپینز کے لیے شاہ نواز کو لوگوں میں گھلنا ملنا تو پڑے گا، لیکن ایسے میں شاہ نواز کو اپنی سیکیورٹی مزید ٹائٹ کر لینی چاہیے۔ تبھی مہر النساء شاہ نواز کو اس کال کے بارے میں بتاتی ہے تو شاہ نواز خاصا پریشان ہو جاتا ہے اور مہر النساء سے کہتا ہے کہ میرے دماغ میں تو ایسا کوئی قریبی فیملی ممبر نہیں آ رہا جو میرے بھائی کا قتل کر سکتا ہے۔ بہرحال پولیس زین کے قاتل کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جلد ہی میرے بھائی کے قاتل ہمارے سامنے ہوں گے اور ایک دفعہ وہ لوگ مجھے مل جائیں اس کے بعد انہیں ایسی سزا دوں گا کہ موت مانگیں گے تو موت بھی نہیں آئے گی۔ بہرحال مہر النساء تو پھر اٹھ کے چلی جاتی ہے اپنے آن لائن ورک کے لیے، جبکہ شاہ نواز کھڑکی میں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور چاند کو دیکھتے ہوئے اسے ایک دفعہ پھر مہر النساء کا چہرہ یاد آتا ہے تو شاہ نواز سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگرچہ یہ شادی حادثاتی طور پہ ہوئی ہے لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اگر مہر النساء میری زندگی میں نہ ہوتی تو میرا کیا بنتا، میں آج بھی دوسرے سیاست دانوں کی طرح ہوتا، صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچتا اور اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا۔ لیکن مہرو نے مجھے کتنا اچھا انسان بنا دیا ہے جو انسانیت کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اب تو میری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے ملک کے لیے کچھ ایسا کروں کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ نہ صرف مجھے یاد رکھیں بلکہ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ ادھر مہر النساء بھی شاہ نواز کے لیے اپنے تمام سوشل میڈیاز پہ الیکشن کمپینز کی پوسٹیں اپلوڈ کرتی رہتی ہے اور لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ سچ میں ملک کی سلامتی چاہتے ہیں اور خاص طور پہ یوتھ امپاورمنٹ چاہتے ہیں تو اپنے قیمتی ووٹ کو ضائع نہ کریں بلکہ بہترین سیاست دان کو ہی ووٹ دیں، جو ظاہر ہے کہ شاہ نواز کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف عروج کی بد زبانی سے رافع تو بہت پہلے سے ہی عاجز آ چکا ہے، وہ صرف اپنی ماں بی جان کے کہنے پہ اور مہر النساء کے مشورے پہ عروج سے یہ رشتہ نبھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اس کی بد زبانی بد لحاظی کو اگنور کر کے اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے کہ مہر النساء نے کہا ہے کہ ہر عورت کو محبت سے جیتا جا سکتا ہے، لیکن اب رافع کی بس ہونے والی ہے کیونکہ گھر پہ میڈ چھٹی پہ ہے اور رافع نوٹ کر رہا ہے کہ صبح سے شام تک اس کی ماں کاموں میں لگی رہتی ہے جبکہ عروج سارا دن اپنے موبائل پہ یا پھر شاپنگز میں یا دوستوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ رافع نے ایک دو بار عروج کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ تم بھی اس گھر کا فرد ہو اور اگر اس گھر کو اپنا سمجھتی ہو تو تمہیں امی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے، لیکن عروج رافع کو ٹکا سا جواب دے دیتی ہے، کبھی سر درد کا بہانہ اور کبھی نیند کا مسئلہ۔ اب بی جان تو رافع سے کوئی شکایت نہیں کرتی، البتہ دل ہی دل میں انہیں افسوس ضرور ہوتا ہے کہ مہر النساء جیسی ہیرا لڑکی کو چھوڑ کے عروج جیسی پھوہڑ لڑکی کو اپنی بہو بنا کے نہ صرف میں نے اپنی بلکہ اپنے بیٹے کی زندگی بھی برباد کر دی ہے۔ بہرحال بی جان کوئی شکایت کیے بغیر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں تو یوں ہی ایک دن ان کا سیڑھیوں سے پاؤں پھسلتا ہے اور بری طرح سے نیچے آ گرتی ہیں۔ رافع تو جب اپنی ماں کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو فوراً دوڑتا ہے
جبکہ عروج بجائے بی جان کو سنبھالنے کے الٹا چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ سارے بی جان کے ڈرامے ہیں، صرف کام نہ کرنے کے، کیونکہ وہ بس آرام کرنا چاہتی ہیں اور مجھ سے کام کروانا چاہتی ہیں۔ رافع کو تو عروج کی بے حسی پہ شدید افسوس ہوتا ہے۔ اب رافع فیصلہ کر لے گا کہ اس عروج کو مزید میں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی ماں کو فیصلہ سنا دے گا کہ آپ نے تو میری شادی میری زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے کی تھی، لیکن جب سے عروج میری زندگی میں آئی ہے میری زندگی عذاب بن کے رہ گئی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کی باقی کی زندگی ذہنی طور پہ سکون سے گزرے تو پلیز اب مجھے اس فیصلے سے نہ روکیں، میں نے عروج کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس بار بی جان بھی رافع کا ساتھ دینے والی ہیں، جبکہ دوسری طرف امل جو سیاست میں آنے کا فیصلہ تو کر ہی چکی ہے اور شاہ نواز کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شاہ نواز کے خلاف ہی الیکشن لڑنے والی ہے۔ اب جب امل اپنی پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ اعلان کرتی ہے کہ اس بار ہماری پارٹی بھی الیکشن میں کھڑی ہوگی اور سمن شاہ کی پارٹی کے خلاف الیکشن لڑے گی، تو شاہ نواز کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے۔ جبکہ امل اور صفدر شاہ کے اس فیصلے میں امل کا شوہر شہریار امل کا بھرپور ساتھ دینے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ امل نے تو شہریار سے شادی ہی اسی لیے کی ہے کہ وہ شاہ نواز کی ٹکر کا انسان ہے۔ بہرحال شاہ نواز صفدر شاہ کے گھر جاتا ہے اور حیرت اور غصے سے پوچھتا ہے کہ میرے اور موم کے ساتھ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو صفدر شاہ کے دل کی بات فائنلی زبان پہ آ ہی جاتی ہے کہ تم نے اور تمہاری ماں نے جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہ سب میں کیسے بھول سکتا ہوں شاہ نواز۔ شاہ نواز کو تو حیرت ہوتی ہے کہ اب تو امل کی شادی بھی ہو چکی ہے، کیا ابھی تک ماموں اس بات کو دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب اسی دوران امل بھی وہاں پر آ جاتی ہے تو شاہ نواز افسوس سے امل کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ میرے اگینسٹ کھڑی ہو کے تم صرف اور صرف اپنا وقت برباد کر رہی ہو امل۔ ظاہر ہے کہ تمہیں الیکشن میں تو کبھی جیت ہونے نہیں والی، ہاں البتہ اس سے ہماری دوستی ضرور ختم ہو جائے گی۔ امل تو شاہ نواز کو چیلنج دیتی ہے کہ یہ الیکشن میں ہی جیتوں گی، لیکن پھر امل کو خود بھی احساس ہو جاتا ہے جب اس کی تمام الیکشن کمپینز بری طرح سے فلاپ جاتی ہیں، کیونکہ امل جس بھی حلقے میں اپنی الیکشن کمپین کے لیے جاتی ہے وہاں پہلے سے ہی شاہ نواز کا چرچا ہوتا ہے اور شاہ نواز کے نام کے نعرے لگتے ہیں، تو امل کو بری طرح سے مایوسی کا احساس ہوتا ہے۔ جب گھر واپس آتی ہے تو شہریار سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے جذبات میں آ کے میں نے واقع ہی غلط فیصلہ لے لیا ہے۔ اب الیکشن میں تو ظاہر ہے کہ کامیابی شاہ نواز کی ہی ہوگی، اور الیکشنز کے بعد جب پولیس زین کے قاتلوں تک پہنچ جائے گی، انویسٹیگیشن ہوگی، تو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ امل اور صفدر شاہ کا ہی ہاتھ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ شاہ نواز اب امل اور صفدر شاہ کو کیا سزا دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف رافع جو عروج کو طلاق دے دے گا، تو بی جان سوچیں گی کہ مسکان کی ماں آج کل اس کے رشتے کے لیے کافی پریشان ہے، تو کیوں نہ میں اپنے بیٹے رافع کی شادی مسکان سے کر دوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ مسکان مہرالنساء کی بہن ہے اور اسی کی شبیہ ہے، اسی کی طرح تمیز دار سلجھی ہوئی اور بہت ہی سگھڑ لڑکی ہے۔ رافع کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو فائنلی رافع کی زندگی میں بھی خوشیاں آ جائیں گی۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔